دو ہفتوں میں دو مرتبہ خیبر پختونخوا سے ہزاروں پی ٹی آئی کارکنان کو ڈی چوک اسلام آباد تک جلوس کی صورت میں لانے کا اعلان کرنے والے علی امین گنڈاپور نہ صرف دوسری مرتبہ اپنے مشن میں ناکام ہوئے بلکہ دوسری مرتبہ پراسرار طور پر غائب ہو گئے۔ پچھلی مرتبہ وہ 8 گھنٹے غائب رہے تھے اور پی ٹی آئی نے حکومت پر موصوف کی گرفتاری کا الزام لگا دیا تھا، جو بعد میں جھوٹا ثابت ہوا۔ اس مرتبہ گنڈاپور 24 گھنٹے تک غائب رہے اور پی ٹی آئی نے حکومت پر انہیں اغوا کرنے کا الزام عائد کر دیا۔ تاہم ماضی کی طرح ایک مرتبہ پھر موصوف منظر عام پر آئے اور سیدھا خیبر پختونخوا اسمبلی میں پہنچ گئے۔ انہوں نے اپنے غائب ہونے کے حوالے سے کوئی بات نہیں کی اور یہ دعویٰ کیا کہ وہ رات خیبر پختونخوا ہاؤس میں سوئے ہوئے تھے۔ تاہم حقیقت یہ ہے کہ علی امین گنڈاپور اس بار بھی بھائی لوگوں کے پاس چلے گئے تھے اور انہی کے مہمان نوازی سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ جیسے ہی پی ٹی آئی کی جانب سے حکومت پر علی امین گنڈاپور کے اغوا کا الزام لگا، وزیر داخلہ محسن نقوی نے واضح کیا کہ گنڈاپور نہ تو کسی حکومتی ایجنسی کی تحویل میں ہیں اور نہ ہی پولیس نے انہیں گرفتار کیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ گنڈاپور خفیہ طور پر کے پی کے ہاؤس پہنچنے کے بعد وہاں سے واپس نکل گئے تھے۔ ان کے مطابق پولیس کے دستے کے پی ہاؤس پہنچنے سے چند لمحے پہلے ہی گنڈاپور وہاں سے نکل گئے تھے، لہٰذا سوال یہ ہے کہ اگر گنڈاپور گرفتار نہیں ہوئے تھے تو پی ٹی آئی نے حکومت پر یہ الزام کیوں لگایا ہے؟ حکومتی حلقے اس سوال کا جواب دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ دراصل گنڈاپور نے یہ ڈرامہ ڈی چوک پہنچنے میں ناکامی کے بعد رچایا، جس کا بنیادی مقصد اپنے اغوا کی خبر اڑا کر لوگ اکٹھا کرنا تھا۔ گنڈاپور کا خیال تھا کہ لوگوں میں ان کے اغوا کی خبر سے اشتعال پھیلے گا اور وہ اکٹھے ہو کر توڑ پھوڑ اور گہراؤ جلاؤ شروع کر دیں گے، جس سے پورے ملک میں ہنگامے شروع ہو جائیں گے اور حکومت عمران خان سے مذاکرات شروع کر دے گی۔ لیکن سرکاری ملازمین کا جو ہجوم کے پی کے سے لایا گیا تھا، وہ مشتعل ہونے کی بجائے سرکاری گاڑیاں، ایمبولینسز اور فائر بریگیڈ کے ٹینکر سڑکوں پر چھوڑ کر بھاگ گیا۔ اندر کی خبر رکھنے والے کہتے ہیں کہ علی امین گنڈاپور خود غائب ہوئے تھے یا انہیں غائب کیا گیا تھا۔ دونوں صورتوں میں انہوں نے اپنی ساکھ مزید خراب کی ہے اور اب وہ عمران خان کی نظروں میں بھی قابل بھروسہ نہیں رہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ گنڈاپور پچھلی مرتبہ کی طرح اس بار بھی خود بھائی لوگوں سے ملاقات کے لیے گئے تھے، جنہوں نے انہیں لمبے عرصے کے لیے دھر لیا۔ یہی وجہ ہے کہ وہ اسلام آباد سے واپس پشاور بھی پہنچ گئے، لیکن کسی کو کانوں کان خبر نہ ہوئی۔ دوسری جانب گنڈاپور نے خیبر پختونخوا اسمبلی میں خطاب کرتے ہوئے دعویٰ کیا کہ وہ رات بھر کے پی ہاؤس میں موجود تھے، لیکن ان کا یہ دعویٰ اس لیے جھوٹا ہے کہ تمام ٹی وی چینلز پر کے پی کے ہاؤس میں پولیس اور رینجرز کے دستوں کو داخل ہوتے ہوئے اور پھر خالی ہاتھ واپس جاتے ہوئے دکھایا گیا تھا، کیونکہ موصوف وہاں سے بھائی لوگوں کے مہمان بننے نکل چکے تھے۔ اس سے پہلے جب گنڈاپور خیبر پختونخوا سے ایک قافلے کی شکل میں اسلام آباد کی طرف آتے ہوئے برہان انٹرچینج پہنچے تو انہوں نے وہاں واضح اعلان کیا کہ تحریک انصاف کا احتجاج ہر صورت ڈی چوک پر ہی ہوگا، مگر اسلام آباد پہنچنے کے بعد انہوں نے ریڈ زون کے قریب ایک مختصر خطاب کیا اور وہاں سے کھسک گئے۔ اس کے بعد گنڈاپور کا قافلہ پہلے اسلام آباد ٹول پلازا گیا، وہاں سے موصوف نے واپس سنجگانی جانے کا فیصلہ کیا اور اسی راستے سے وہ بلیو ایریا اسلام آباد میں داخل ہوئے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ گنڈاپور سنجانی میں قافلے سے الگ ہو کر اسلام آباد میں چائنا چوک پہنچے تھے، وہاں سے دوپہر 3 بجے کے بعد وہ غائب ہو گئے۔ اصل میں گنڈاپور چائنا چوک سے کے پی ہاؤس اسلام آباد کے لیے نکل گئے تھے۔ اس کے بعد گنڈاپور کے پی کے ہاؤس میں داخل ہونے کی اور نکلنے کی فوٹیج سامنے آ گئی۔ ذرائع کے مطابق علی امین گنڈاپور خیبر پختونخوا ہاؤس میں کالی شلوار قمیض میں داخل ہوئے، بعد ازاں انہیں دوسرے لباس میں سول کپڑوں میں ملبوس پولیس اہلکاروں کے ساتھ خیبر پختونخوا ہاؤس سے روانہ ہوتے دیکھا گیا۔ فوٹیج میں دیکھا جا سکتا ہے کہ وہ اپنے حفاظتی اہلکاروں کے ہمراہ خیبر پختونخوا ہاؤس سے باہر جا رہے ہیں۔ گنڈاپور خیبر پختونخوا ہاؤس میں 3:24 پر داخل ہوئے اور 40 منٹ بعد عقبی دروازے سے باہر نکل گئے۔ تاہم خیبر پختونخوا کے پبلک ہیلتھ کے وزیر پختون یاد خان نے دعویٰ کیا ہے کہ علی امین گنڈاپور کی کے پی کے ہاؤس سے نکلنے کی جو تصاویر سامنے آئی ہیں وہ گنڈاپور کی نہیں بلکہ میری ہیں۔ انہوں نے سوشل میڈیا پر ویڈیو پیغام میں کہا کہ یہ تصویر میری ہے اور میں اس کو آن کرتا ہوں۔ ڈی چوک پر جو جوتے اور کپڑے میں نے پہنے ہوئے ہیں وہ آپ اس تصویر سے میچ کر سکتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ گنڈاپور کو حکومتی اداروں نے اغوا کر لیا ہے، تاہم ان کا یہ دعویٰ تب جھوٹا ثابت ہو گیا جب علی امین گنڈاپور کے پی کے اسمبلی میں منظر عام پر آ گئے۔
वो वहां तक कैसे पहुंचे ये तो गंडापुर खुद ही बता सकते हैं, लेकिन आम तासुर यही है कि वो खुद भाई लोगों तक पहुंचे थे और 24 घंटे तक उन्हीं की मेहमान नवाजी से लुत्फ अंदोज हो रहे थे। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा के मंजर आम पर आने के बाद सेनेटर फैसल वावडा का कहना है कि इदारों पर अली अमीन गंडापुर के अगवा का इल्जाम लगाने वालों का मुंह काला हो गया। वावडा ने कहा कि मैंने पहले ही गंडापुर का तरीक़ा वारदात बता दिया था कि वो कैसे गाड़ी की डिग्गी में छुपकर फरार हुए। फैसल वावडा ने कहा कि अली अमीन गंडापुर ने केपी के हाउस से खुद निकलने का एतराफ भी कर लिया। उनकी एक ऑडियो टेप भी आ गई है जिसमें वो अपने भाई को बता रहे हैं कि मैं महफूज मकाम पर हूँ, लेकिन सवाल यह है कि अगवा का इल्जाम लगाने वालों के खिलाफ क्या कार्रवाई होगी। उन्होंने कहा कि अपने वर्कर्स को गंडापुर फिर लावारिस छोड़कर डिक्की में छुपकर भाग गए। उनका कहना था कि खैबर पख्तूनख्वा के अवाम को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, लिहाजा इन्हें आंखें खोलनी चाहिए। दूसरी तरफ वफाकी वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारर ने कहा कि अली अमीन गंडापुर एक गैर जिम्मेदार शख्स हैं जो अपने हवारियों को इस्लामाबाद लाकर खुद रूपोश हो गए थे। बुनियादी सवाल यह है कि पिछले 24 घंटे ये कहाँ थे। उमर अयूब, शानदाना गुलजार, बैरिस्टर सैफ और दीगर के बयानात की कलई खुल गई है। तहरीके इंतशार का मकरू चेहरा पूरी कौम ने देख लिया है। पाकिस्तान की माशी तरक्की की राह में रुकावटें डालने वालों के चेहरे मजीद बेनकाब होंगे। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वफाकी वजीर इत्तलात ने कहा कि गंडापुर इंतहाई गैर जिम्मेदार शख्स है। उन्होंने न सिर्फ अमनो अमान के साथ खिलवाड़ किया बल्कि मुल्क का तशक्कुस खराब करने की कोशिश की और अपने हवारियों को इस्लामाबाद लाकर खुद रूपोश हो गए थे। उन्होंने कहा कि गंडापुर ऐसे शख्स हैं जिन्होंने अपने कारकुनान की क़यादत की और फिर इन्हें बेसरोसमा छोड़कर खुद फरार हो गए और खैबर पख्तूनख्वा हाउस जाकर पनाह ले ली और फिर वहां से भी रूपोश हो गए। उन्होंने कहा कि 24 घंटों से एक मुहिम चलाई जा रही थी कि अली अमीन गंडापुर को अगवा कर लिया गया है। हम पहले दिन से कह रहे थे कि अली अमीन गंडापुर डर कर रूपोश हो गए हैं। हमारी बातें सच साबित हुई, झूठ के पांव नहीं होते। उन्होंने कहा कि बुनियादी सवाल यह है कि गंडापुर पिछले 24 घंटे कहाँ थे और ये ड्रामा क्यों रचाया गया। इस सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि इस ड्रामे का बुनियादी मकसद यूथियों को इश्तियाल दिलाना और हंगामे करवाना था, लेकिन अच्छी बात यह है कि इस मरतबा पीटीआई के वर्कर्स अपनी क़यादत के झांसे में नहीं आए। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।